اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ عزیز طلباء و طالبات، انوار صفا ٹرسٹ کے زیر اہتمام اسلامی قانون وراثت کورس کے دوسرے سبق کے ساتھ سید صابر حسین حاضر خدمت ہیں۔ اس سے پہلے لیسن 1 میں ہم نے اسلامی قانون وراثت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں نازل ہونے والی آیات کریمہ کے تدریجی مراحل کا آغاز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن مراحل سے گزار کر اسلامی قانون وراثت کے اصول و ضوابط کو بیان فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے مرحلے میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 181 ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تمام اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ جب وہ قریب المرگ ہو جائے، موت سے قریب ہو جائے، تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وہ وصیت کر جائیں۔ زمانے جاہلیت میں وصیت کی جاتی تھی، لیکن وہ اپنی وصیت کے ذریعے سے بعض اوقات اپنے قریبی رشتہ داروں کو بالکل محروم کر دیتے اور ایسے لوگوں کے لیے وصیت کر جاتے جن کا ان کے ساتھ کوئی نسبی یا خون کا تعلق نہیں ہوتا، اور اگر قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کرتے تو اس وصیت میں والدین کو وہ محروم کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت ہر مرنے والے کے لیے مرنے سے پہلے، انتقال سے قبل وصیت کا کرنا لازم تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حوالے سے، ترکے کی تقسیم کے حوالے سے دیگر آیات کریمہ کو نازل فرما دیا جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو اب وصیت کا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اب یہ مستحب ہے۔ وصیت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے گفتگو اس عنوان کے تحت اگلے اسباق میں سنیں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب وصیت کا کرنا مستحب ہے، اوبلیگیٹری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن وصیت اپنے ورثاء کے لیے نہیں کی جا سکتی، اور اس کی حد کو بھی شریعت مطہرہ میں بیان کر دیا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جائیداد کی 1/3 تک کی ہو سکتی ہے۔ 1/3 سے زیادہ کی وصیت شریعت مطہرہ میں منع ہے۔ جو شخص اس مستحب حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک انتہائی اہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مبارک مروی ہے، صحیح بخاری کتاب الوصایا اور باب الوصایا کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 2738 ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، کہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزار دے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو، یعنی وصیت کو لکھ لیا جائے اور موت کا انتظار نہیں کیا جائے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں کہ کس لمحے اس کی موت واقع ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی مزید وصیت کے حوالے سے گفتگو آگے آئے گی۔ تو سورہ البقرہ کی ورس نمبر 181 181 یہ پہلی آیت ہے جو اسلامی قانون وراثت کے حوالے سے نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں۔ ایک صحابی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ورثہ میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ زمانے جاہلیت کے طریقہ کار کے مطابق حضرت اوس کے انتقال کے بعد ان کے 2 بھتیجوں نے ان کی پوری جائیداد اور ترکے پر قبضہ کر لیا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں ترکے کی تقسیم کے حوالے سے یہ اصول تھا کہ بیٹیوں کو چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہوں، جوان ہوں، بوڑھی ہوں، ہر صورت میں ان کو محروم کر دیا جاتا تھا، جبکہ بیٹوں کو اس وقت ترکہ دیا جاتا جب وہ جوان ہوں اور ان کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ میدان جنگ میں جا کر جوان مردی کے جوہر دکھا سکیں۔ تو حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا، تو بیٹا ابھی بالکل چھوٹی عمر کا تھا، لہٰذا بیٹیوں اور بیٹے دونوں کو محروم کر دیا گیا۔ حضرت اوس کی بیوہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کے بھتیجوں سے کہا کہ اگر تم ان کو جائیداد میں یعنی لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دینا چاہتے تو کم از کم ان سے نکاح کر لو تاکہ ان کا کوئی سہارا بن جائے۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ میرے شوہر کے بھتیجوں نے یہ کچھ کیا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت کو نازل فرما دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ نصیباً مفروضا، اور یہ حصہ اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، یعنی یہ مقرر شدہ حصے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کے اس اصول کو رد فرما دیا، جس اصول کے تحت صرف جوان لڑکوں کو حصہ ملتا تھا اور
بیٹیوں کو اور چھوٹے بچوں کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اصولی بات اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما دی کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں گے انہیں مقررہ حصہ ضرور ملے گا، اور یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہر صورت میں تقسیم ہوگا۔ آگے چل کر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جیسا میں نے عرض بھی کیا، اس کو مزید ایک نکات کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبل از اسلام وراثت کی تقسیم کے حوالے سے اصول کیا تھے۔ تو یہ 5 اصول ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا اصول یہ کہ وراثت میں صرف مردوں کو حصہ ملے گا، عورتوں کو یکسر محروم کر دیا جاتا تھا، یعنی عورت بالکل حصے دار نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان کا تیسرا اصول یہ تھا کہ مردوں میں صرف ان مردوں کو حصہ دیا جائے گا جو جنگ میں حصہ لے سکتے ہوں، یعنی میدان جنگ میں جا کر شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا سکتے ہوں۔ اسی طرح ان کے ہاں یہ بھی ایک اصول تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی اور سے معاہدہ کیا ہوا ہے، اگرچہ اس کے اپنے قریبی رشتہ دار بھی ہوں، تو جس کے ساتھ اس نے کوئی کانٹریکٹ کیا کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں میری وراثت میں سے حصہ ملے گا، تو اس کانٹریکٹ، اس معاہدے کی وجہ سے اس شخص کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح ان کے ہاں 5واں خود ساختہ اصول یہ تھا کہ جو متبنہ ہے، یعنی اڈاپٹڈ سن یا ڈاٹر، جسے ہم اردو میں لے پالک کہتے ہیں، دوسرے کے بچوں کو لے کر جو بعض لوگ پالتے ہیں اپنا بیٹا بنا کر، اپنی اولاد بنا کر، وراثت میں ان کو بھی حصہ دیا جاتا تھا۔ تو یہ 5 بنیادی اصول زمانے جاہلیت کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت میں ان تمام اصولوں کو رد فرما دیا اور فرما دیا کہ اب وراثت کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی۔ تو سب سے پہلا اصول شریعت مطہرہ نے یہ دیا کہ وراثت میں مرد و عورت دونوں کے لیے حصے ہیں، اگرچہ ان میں کمی بیشی ہے جس کا ذکر ہم آگے سنیں گے، لیکن چاہے مرد ہو عورت ہو، ہر صورت میں انہیں حصہ ملے گا، بشرطے کہ کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی طرح یہ حصے اپنی مرضی سے نہیں دیے جائیں گے کہ جس کے لیے جی میں جو آئے اس کو اتنا حصہ دے دیا جائے، بلکہ نصیبا مفروضہ آیت کریمہ کے آخری میں اللہ تعالیٰ نے فرما کر یہ بھی بتا دیا کہ یہ حصہ مقررہ ہیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وراثت کی جب تقسیم ہوتی ہے تو گھر کا جو سربراہ ہے وہ اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے اور اس کے فیصلے کو اٹل سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، چینج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جائیداد اس وقت تقسیم ہوگی جب کہ مورث اس شخص کو کہتے ہیں جس کا انتقال ہو جائے، ڈیسیزڈ پرسن کو، جس کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے۔ تو جائیداد اس وقت تقسیم ہوگی جب کہ مورث نے کچھ چھوڑا ہو۔ جب کوئی ترکہ ہی نہیں ہوگا تو اسے تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ اور پھر جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ، بہرحال اس کی تقسیم ہوگی۔ فقہاء کرام تو اس قدر اس آیت کریمہ کی روشنی میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے احتیاط فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی جیب میں ایک الائچی ہو
تو اس الائچی کو بھی فوراً نکال لیا جائے، کیونکہ وہ بھی ترکہ ہے اور اس کو بھی ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اور بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس نے ترکے میں صرف ایک سوئی چھوڑی ہو تو اس سوئی کو بھی تقسیم کیا جائے گا، جبکہ ہمارے ہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ انتقال کے بعد مرنے والے کے کپڑے تقسیم کر دیے جاتے ہیں غرباء و مساکین میں ورثاء کی اجازت کے بغیر۔ اس کے استعمال کی چیزوں کو یا لوگ خود استعمال کرنے لگتے ہیں یا دوسروں کو دے دیتے ہیں، یہ سب شرعاً ناجائز ہے اور اس میں احتیاط کی انتہائی ضرورت ہے۔ مرنے والے کی ہر شے کو محفوظ کر کے وراثت میں اسے تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں جو آیت کریمہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر فوت ہوں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک اصول فقہا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے دور والے رشتہ دار محروم ہو جاتے ہیں، جسے فقہی اصطلاح میں الاقرب فالاقرب کہا جاتا ہے، کہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں جو دور والے رشتہ دار ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں، ڈپرائیوڈ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں بیٹے بھی ہیں پوتے بھی ہیں، تو بیٹوں کی موجودگی میں پوتے محروم ہو جائیں گے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے ورثاء میں باپ بھی ہے دادا بھی ہے، تو باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جائے گا۔ یا کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے ورثاء میں دادا اور پردادا دونوں ہیں، تو دادا کی موجودگی میں پردادا محروم ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم اصول ہے اور اس اصول پر بھی ہم آگے چل کر تفصیل سے گفتگو سماعت کریں گے۔ تو یہ دوسری آیت ہے سورہ النساء کی جو اسلامی قانون وراثت کے حوالے سے نازل ہوئی، جس میں چیدہ بنیادی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ بیان فرما دیا اور آگاہ کر دیا کہ یہ جو حصے ہیں وہ مقرر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نصیبا مفروضا، کہ یہ حصہ مقرر شدہ ہیں، یعنی ورثاء میں جو وراثت کی تقسیم ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق ہوگی، تو وہ حصے کیا ہیں؟ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، اسی طرح اگر اس کے والدین ہیں تو اس کے والدین کو کتنا حصہ ملے گا اس کے ترکے میں، اور دیگر رشتہ داروں کو لیگل ہیئرز کو کتنا ملے گا۔ اس حوالے سے سوال پیدا ہوا۔ اسی طرح وراثت کی تقسیم میں مرنے والے پر قرض ہے یا مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے، تو قرض کی ادائیگی اور وصیت کی جو ایگزیکیوشن ہے، اس کا جو نفاذ ہے وہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور اسی سورہ مبارکہ کی جو سب سے آخری آیت ہے 176 176، ان تین آیات کریمہ میں تفصیل کے ساتھ تمام لیگل ہیئرز کے حصوں کو، جو مقررہ حصے ہیں، انہیں بیان فرما دیا، اور وراثت کی تقسیم کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کو، اس سیکوینس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اب ہمارے سامنے اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی قانون وراثت کے حوالے سے آیات کریمہ کو یک بارگی میں ایٹ اے ٹائم نازل نہیں فرمایا، بلکہ تدریجاً گریجولی سیکوینس کے ساتھ نازل فرمایا، اور اس سیکوینس میں، اس ترتیب میں سب سے پہلی آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 181 ہے۔ اس کے بعد سورہ النساء کی آیت نمبر 7 نازل ہوئی، اور پھر فائنلی اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 11
آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 176 کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر وراثت کے بارے میں احکام بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد وہ وراثت کی تقسیم میں اپنی مرضی کریں یا ان حصوں میں کمی بیشی کرنے کی کوشش کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کیے ہیں، چونکہ یہ منصوص علیہ حصے ہیں، یعنی قرآن میں اللہ نے بیان کر دیے ہیں، لہٰذا ان پر اجماع بھی نہیں ہو سکتا کہ اجماع کے ذریعے سے انہیں تبدیل کر دیا جائے، جیسا کہ آج کچھ نام نہاد دانشور اور اپنے تئیں خود کو مجتہد سمجھنے والے نام نہاد مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لڑکوں کو ڈبل ملے گا لڑکیوں کی بنسبت، چونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے، تقاضے بدل گئے ہیں، لہٰذا اجماع کر کے کنسنسس کر کے دونوں کو برابر حصہ دیا جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی قانون وراثت کے حوالے سے تفصیلی احکام بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں وہ رہنے والا ہوگا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے، ان کے بارے میں اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو وہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق میں ہم نے یہ سمجھا اور پڑھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو اسلامی قانون وراثت کے حوالے سے آیات نازل ہوئیں، ان کا ایک خاص سیکوینس ہے، ایک خاص ترتیب ہے۔ آپ سب کے لیے یہ لازم ہے کہ ان آیات کریمہ کو اسی سیکوینس کے ساتھ یاد کر لیں، اور لوگوں کے سامنے جب کبھی گفتگو کا موقع ملے تو اسی سیکوینس کے ساتھ انہیں ان آیات کریمہ کے حوالے سے آپ آگاہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔